بہنوں اور بھائیوں، نماز پڑھا کریں، بھلے آپ کی زندگی کیسی بھی جا رہی ہے، نماز پڑھیں۔ کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، نماز ضرور پڑھیں، کوئی بہانہ نہیں۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم حجاب نہیں کرتی، پھر بھی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ڈریس کوڈ اتنا اچھا نہیں ہے، میں ڈریسنگ اسلام کے مطابق نہیں کرتی یا کرتا، تو پھر بھی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، نماز پڑھیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں انوالوڈ ہے، پھر بھی نماز نہ چھوڑیں، نماز ضرور پڑھیں۔ کوئی نشے کا عادی ہے، نماز پڑھیں۔ جو مرضی ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، ایک بات کو پلو سے باندھ لیں کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں؟ یہ تو منافقت ہے اور نماز کی بے حرمتی ہوگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن نماز پڑھیں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز آپ کو گناہ سے دور کر دے گی، نماز ضرور پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا ہماری زندگی کو تھوڑا سیدھا کر دینے دیں، اس کے بعد ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آپ کبھی بھی کچھ بھی صحیح کر ہی نہیں سکتے زندگی میں جب تک آپ نماز نہ پڑھیں۔ اس لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر سکیں۔ کسی بھی چیز یا انسان کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کبھی بھی نہ آنے دیں۔ نماز پڑھیں، جو مرضی ہو جائے، چاہے آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمارے گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بدقسمتی سے کہ جو آ کے آپ سے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ منافقت کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ آپ تو حجاب نہیں کرتی اور نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس کو ضرور جواب دیں کہ آپ کا بہت شکریہ، میں منافق ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، لیکن میری نماز میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ روز محشر سب سے پہلے جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ اس میں پاس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہر سوال آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن اگر آپ اس روز پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو اس کے بعد ہر چیز آپ کے لیے مشکل ہی مشکل ہوگی۔ اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں۔ نماز پڑھیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے، اور نماز پڑھیں تاکہ آپ کی مغفرت ہو سکے۔ آپ تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہو تو آپ ایک انسٹاپیبل فورس بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے بھی حالات واقعات آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں اور ضرور نماز پڑھیں۔ کسی کو بھی خود کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا سر زمین پر ہوتا ہے تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اس کے آگے روئیں، اس کی ذات سے بھیک مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو نماز کے تھرو خوشی ملتی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ آمین۔